بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ گزشتہ آیت میں بھی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ عمران کے بیوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو اس نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے اور اس کو تو قبول فرما۔ کیا مانا کہ یا اللہ اس کو لڑکا دے تاکہ یہ بیت المقدس کا ہمیشہ خدمت کرے۔ سبحان اللہ، ہمارے اولاد ہوں تو ہم اپنے اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، اور اگر منت مانے تو اللہ کے لیے، غیر اللہ کا نہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب جن لیا، جب بچہ پیدا ہوا، کہنے لگی وہ مائی، وہ عورت عمران کی بیوی کہ یا اللہ میں نے تو پیدا کی ہے بچی، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے جو تو نے جنی ہے، اور یاد رکھو کہ نہیں ہے مذکر ماند اس مؤنث کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ مؤنث، یہ جو بچی ہے، یہ شان میں، مقام میں، مرتبے میں مردوں کے نہیں بلکہ اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باطنی برکات دیے، اور فرمایا کہ میں نے نام رکھا اس کا مریم۔ مریم میں نا عابدہ، عبادت کرنے والی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے پناہ دیا، یہ میرے اللہ کے جملے ہیں، پناہ دیا اس کو، اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، شیطان مردود سے پناہ دیا۔ اور اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چوگ نہیں دیا، انگل نہیں دی۔ ویسے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور اس میں شیطان کھوستا ہے، لیکن یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، تمام انبیاء میں یہ ہے، لیکن یہ ایک خاص فضیلت ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا اے حضرت عمر، تو جس گلی میں جاتا ہے، اے حضرت عمر تو جس راستے میں جاتا ہے تو شیطان بھی تجھے دیکھ کر بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کچھ بچیاں اور کچھ عورتیں کچھ گانے اور دف لگا رہی تھی، وہ ایک دف تھی، اللہ کے نبی آئے بھی عورتیں وہ لگا رہی تھی، حضرت ابو بکر آئے بھی لگا رہی تھی، حضرت عثمان آئے بھی لگا رہی تھی، لیکن جب حضرت عمر ظاہر ہوئے، سبحان اللہ، عورتوں نے اپنے دبر میں وہ دف رکھ دی اور ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمرہ، تو جس گلی میں آتا ہے، تو جس راستے میں آتا ہے،
تو شیطان بھی تجھے دیکھ کے بھاگتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا شان تو بڑا ہے، تو اس طرح یہ خاص فضیلت سے کلی فضیلت حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک نکتہ دے رہا ہوں، اور یاد رکھو کہ آج بھی آپ عمر کا نام کسی چوک میں لکھ دیں تو عمر کا دشمن مرتا ہے، روٹ بدلتا ہے اور چیخ مار کے کہتا ہے عمر کا نام ہٹاؤ، ہم یہاں سے نہیں گزرتے۔ اور آج بھی عمر کے نام پہ شیطان گزر نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان ہے، اور پھر قبول کیا رب نے۔ مقصد یہ ہے کہ بڑھایا، بہت بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا۔ زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، اور پھر زکریا علیہ السلام نے ان کی کرامت دیکھی اور پوچھا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، بند کمرے میں بغیر موسم کے پھل اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں رزق دیتا ہے جس کو میرا اللہ چاہتا ہے، اور دیتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بغیر حساب کے۔ تو اس طرح ولی کی ولایت اور پیغمبروں کا معجزہ یہ برحق ہے، لیکن یاد رکھو یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے ڈرے ہیں، اختیار میں ہوتا تو ڈرتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرامت ولی کا اور تائید ہوتا ہے بزرگوں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نفع کے مالک ہیں یا نقصان کے مالک ہیں۔ اب کسی ولی نے دعا کیا، کہیں سے کوئی چشمہ جاری ہوا، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ بزرگ نے دیا ہے۔ ارے بزرگ کا نہیں دیا ہوا ہے، اس بیچارے کا کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو وہ اس کو دے کے اللہ کو سمجھو۔ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب جنی ہے تو کہنے لگی اے میرا ربا میں نے پیدا کی ہے مادی، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ مجھ سے جنی یعنی جو کچھ پیدا ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے مذکر مانند مؤنث کے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے نام رکھا اس کا مریم۔ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں پناہ دیتا ہوں اس کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، بڑا کیا، بہت اچھے انداز میں بڑا کرنا۔ کہتے ہیں کہ جو بچہ سال کے دوران میں بڑھتا ہے ایک دن میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب جھگڑا ہوا کہ اس کو پرورش کون کرے، اس کی کفالت کون کرے۔ سبحان اللہ، یہ بیت المقدس کے خطیب حضرت عمران کے بچی، ہر ایک نے چاہا کہ یہ ہمارے خطیب اور ہمارے امام کے بچی ہے، اور امام کا بھی ایک مقام ہے، خطیب کا بھی ایک عزت ہے، لیکن وہ کسی نے کہا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بیچارے تو 2 رکعت کا امام ہے، اب تو وہ 2 رکعت والا امام رہ گیا۔
تو قرعہ اندازی ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ قرعہ اندازی کئی صورتوں میں جائز ہے، جب متعین کرنا ہو کہ کس کے پاس ہو۔ اب جیسے ہے نا، چند حقوق ہیں برابر ہیں، لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ اوپر والا کس کو دیا جائے، دوسرا کس کو دیا جائے۔ مثلا 4 کمرے ہیں، برابر ہیں، اب اس میں اگر قرعہ اندازی کوئی کرے، جس کا نام آیا وہ پہلا کمرہ لے جائے گا، وہ دوسرا لے جائے گا، وہ تیسرا لے جائے گا، یہ شرعاً جائز ہے۔ زمینوں کا تقسیم بھی اس طرح جائز ہے، لیکن ایسا جائز نہیں ہے کہ ایک کے حق کو بالکل ختم کریں۔ جب وہ قلم رکھ دیا تو قدرت کا شان ہے، پانی جس طرف جا رہا تھا قلم اس طرف نہیں گیا، بالکل قلم رک گیا، اور یہ حضرت زکریا کا قلم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت کی زکریا نے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب داخل ہوا زکریا علیہ السلام محراب میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، پایا وہاں رزق، مراد پھل میوے، مثلاً بغیر موسم کے، اس موسم میں تربوزہ نہیں، خربوز نہیں، ایسے بغیر موسم کے پھل۔ قال یا مریم انّا لک ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ، میں بھی تو نہیں آیا، کوئی اور بھی تو نہیں آیا، یہ بند کمرے میں چاروں طرف سے یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ تو اللہ کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ نے حساب نہیں کیا، بغیر حساب کے مجھے دیا ہے اور اپنی جانب سے دیا ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، اور یہ کرامت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو میرے بھائی، ہم جو کچھ مانگیں اللہ سے مانگیں، رزق بھی اللہ دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خزانہ غیب سے حلال رزق نصیب فرمائے، اللہ تعالی حرام سے بچائے، آمین۔